اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ فلق پہ بات کی تھی، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے ضرور اس میں جو باتیں ہم نے کی تھیں اس کو سمجھ بھی لیا ہوگا، اور سورہ فلق تو آپ لوگوں کو یاد ہی تھی۔ آج ہم سورہ فلق کی اگلی 3 آیت پہ بات کریں گے۔ پچھلی دفعہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ رات کو ہم اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے شر میں بدل دیتے ہیں۔ رات تو اللہ تعالیٰ نے آرام و سکون کے لیے بنائی ہے۔ سورہ فلق کی اگلی آیت یہ ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی شر سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جب کہ وہ چھا جائے۔ رات تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے آرام و سکون کے لیے بنائی ہے، لیکن دیکھیں ہم جانتے ہیں نا رات کو کون کون ہوتا ہے۔ چور، ڈاکو، یہ سب اندھیرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح جن اور بہت سارے کیڑے مکوڑے، یہ سب رات کو نکلتے ہیں اور یہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اب ان سے ہم کیسے بچیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا؟ تو اس کے لیے بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، کہ اللہ جو آپ دانے گھٹنی کو پھاڑنے والے ہیں، اندھیری رات سے روشن دن طلوع کرنے والے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اور یہ بات تو ہم نے پچھلے پروگرام میں سیکھی دی تھی کہ ہم رات کو فضول کاموں میں جاگ کر برباد نہیں کریں گے۔ سارے کام یاد ہیں نا آپ کو؟ جی بالکل۔ اچھا، ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ گروہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکنے والوں کے شر سے۔ گروہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکنا مشکل لگ رہا ہے۔ اچھا چلیں یوں سمجھتے ہیں، آپ نے جادو تو دیکھا ہوگا، جادو کے بہت سارے پروگرام جس میں کوئی شخص جو ہے جادوگر، وہ جادو کے زور سے کسی چیز کو بڑا اور کسی کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو اس کو غائب کر دیتا ہے، اور کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تو اس کو لے آتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جادوگر کا کمال ہے، کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جادوگر کے اندر اتنی طاقت ہے کسی انسان کے اندر کہ وہ چیزوں کو غائب اور حاضر کر دے، اور چیزوں کو بڑا چھوٹا کر دے، ان کی حیت تبدیل کر دے۔ نہیں ہو سکتا نا، یہ تو ہم صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جادوگر کوئی ایسا کلام جانتے ہیں، کوئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں ان کے پاس جس کے ذریعے سے وہ ہماری نظروں کو دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہی ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے دربار میں جادوگروں سے مقابلے کے لیے گئے، اور جادوگروں نے کیا پھینکا تھا؟ جی بالکل صحیح، جادوگروں نے بہت ساری رسیاں پھینکی تھیں، اور وہ رسیاں سانپ بن کر دوڑنے لگی تھیں۔ اور کس کے زور سے؟ کیا وہ رسیاں سانپ کیسے بن گئیں؟ یہی نظر کا دھوکہ ہے، یہی جادو ہے۔ اور جس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بھی کچھ دیر کے لیے ڈر گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا خوف نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ تو اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جادو نظر کا دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے، اور اس کا اثر بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ کسی کو خود بذات خود نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ جادو کون کر رہا ہے، لہٰذا ہم اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر ہم جادو اور اس طرح ان تمام خراب علوم کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ فلق پہ بات کی تھی، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے ضرور اس میں جو باتیں ہم نے کی تھیں
اس کو سمجھ بھی لیا ہوگا، اور سورہ فلق آپ لوگوں کو یاد ہی تھی۔ آج ہم سورہ فلق کی اگلی 3 آیت پہ بات کریں گے۔ پچھلی دفعہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ رات کو ہم اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے شر میں بدل دیتے ہیں۔ رات تو اللہ تعالیٰ نے آرام و سکون کے لیے بنائی ہے۔ سورہ فلق کی اگلی آیات یہ ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی شر سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جب کہ وہ چھا جائے۔ رات تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے آرام و سکون کے لیے بنائی ہے، لیکن دیکھیں ہم جانتے ہیں نا رات کو کون کون ہوتا ہے، چور، ڈاکو، یہ سب اندھیرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح جن اور بہت سارے کیڑے مکوڑے، یہ سب رات کو نکلتے ہیں اور یہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اب ان سے ہم کیسے بچیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا؟ تو اس کے لیے بھی ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، کہ اللہ جو آپ دانے گھٹنی کو پھاڑنے والے ہیں، اندھیری رات سے روشن دن طلوع کرنے والے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اور یہ بات تو ہم نے پچھلے پروگرام میں سیکھی دی تھی کہ ہم رات کو فضول کاموں میں جاگ کر برباد نہیں کریں گے۔ سارے کام یاد ہیں نا آپ کو؟ جی بالکل۔ اچھا ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ گروہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکنے والوں کے شر سے۔ گروہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکنا مشکل لگ رہا ہے۔ اچھا چلیں یوں سمجھتے ہیں، آپ نے جادو تو دیکھا ہوگا، جادو کے بہت سارے پروگرام جس میں کوئی شخص جو ہے جادوگر، وہ جادو کے زور سے کسی چیز کو بڑا اور کسی کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو اس کو غائب کر دیتا ہے، اور کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تو اس کو لے آتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جادوگر کا کمال ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جادوگر کے اندر اتنی طاقت ہے کسی انسان کے اندر کہ وہ چیزوں کو غائب اور حاضر کر دے، اور چیزوں کو بڑا چھوٹا کر دے، ان کی حیت تبدیل کر دے۔ نہیں ہو سکتا نا، یہ تو ہم صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جادوگر کوئی ایسا کلام جانتے ہیں، کوئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں ان کے پاس جس کے ذریعے سے وہ ہماری نظروں کو دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ کو واقعہ تو یاد ہی ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے دربار میں جادوگروں سے مقابلے کے لیے گئے، اور جادوگروں نے کیا پھینکا تھا؟ جی بالکل صحیح، جادوگروں نے بہت ساری رسیاں پھینکی تھیں، اور وہ رسیاں سانپ بن کر دوڑنے لگی تھیں۔ اور کس کے زور سے؟ کیا وہ رسیاں سانپ کیسے بن گئیں؟ یہی نظر کا دھوکہ ہے، یہی جادو ہے۔ اور جس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بھی کچھ دیر کے لیے ڈر گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا خوف نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ تو اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جادو نظر کا دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے، اور اس کا اثر بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ کسی کو خود بذات خود نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ جادو کون کر رہا ہے، لہٰذا ہم اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر ہم جادو اور اس طرح ان تمام خراب علوم کے شر سے بچ سکتے ہیں۔